تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی سورة الزخرف ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم سورہ زخرف کے رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 36 سے 45 کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ آج ہمارے پاس 10 آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت نمبر 36۔ اس آیت میں حسب معمول ہم سب سے پہلے اس آیت کی لغوی صرفی تحقیق یعنی گرامر کے اعتبار سے کچھ بات کریں گے، جو نئے افعال یا وربز آئے ہیں ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے ترجمے کی طرف آئیں گے اور تفسیر کی طرف۔ آج کی آیت میں ہمارے پاس 2 فعل ہیں۔ سب سے پہلا فعل یعشو، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ناقص سے ہے، عشا یعشو، یعنی جس کی نظر کمزور ہو جائے، اندھا پن ہونا یا اعراض کرنا، دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ عربی میں کہیں گے فہو اطلق النیران العشوائیہ، اس نے اندھا دھن فائرنگ کی، او نقول الناقۃ العشواء، اندھی اونٹنی یا جس کی نظر کمزور ہو، صحیح طریقے سے اسے نظر نہ آئے۔ تو لہذا یہاں بھی یہی دونوں معنی کر سکتے ہیں، جو رحمان کے ذکر سے یا قرآن سے اندھا ہے، اسے صحیح نظر نہیں آ رہا یا اعراض کر رہا ہے، دونوں معنی اس میں پائے جائیں گے۔ لغت کے اعتبار سے بھی دونوں معنی کر سکتے ہیں، اعراض کرنا یا اندھا پن ہونا۔ اور دوسرا فعل نقید، قید یقید تقییدا باب تفعیل سے، جمع متکلم فعل مضارع معلوم، اے نسلط، کسی چیز کو کسی کے اوپر مسلط کرنا، یا عربی میں اگر اس کے معنی لیں گے نیسر نہیئ لہ او نقدر لہ، سب معنی کر سکتے ہیں، مسلط کر دینا یا کسی کے لیے جو ہے کسی کو مہیا کر دینا، دونوں معنی پائے جائیں گے۔ اور آج کی آیت کے اندر ایک نیا لفظ جو ہے قرین، قارن یقرن باب نصر ینصر سے یا ضرب دونوں سے آ سکتا ہے، قارن یقرن یا قارن یقرن، 2 چیزوں کو ملا دینا، 2 چیزوں کو آپس میں ملا دینا، یہ ہے قرین۔ تو اس کا معنی مصاحب، ساتھی کے، کیونکہ قرین جو ہوگا، جو جس کا ساتھی بن جاتا ہے وہ اس کے ہر وقت ساتھ ملا ہوتا ہے، اس لیے اسے قرین کہیں گے۔ اسی سے حج قران ہے، جو حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج قران وہ حج جو ایک ہی عمرے کے اندر، یعنی ایک ہی احرام کے اندر 2 چیزوں کو ملایا جاتا ہے، یعنی حج اور عمرے کو، تو اسے حج قران کہا جاتا ہے۔ یعنی احرام جب باندھتا ہے مواقیت سے تو نیت کرتا ہے، تو دونوں چیزوں کی نیت کرتا ہے، عمرے کی بھی اور حج کی، تو اسے حج قران کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ 2 چیزوں کو ملایا گیا، عمرے اور حج کو، ایک ہی سفر کے اندر، ایک ہی احرام میں۔ ترجمہ اس آیت کا، اور یہاں پھر جانتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں سے سبب ضلالت، گمراہی کا سبب اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کیوں گمراہ ہیں، اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے، یہاں ذکر سے مراد قرآن یا مطلقاً ذکر، اللہ کی نصیحت یا اللہ کا ذکر، سب لے سکتے ہیں۔ یعنی جو جان بوجھ کر اعراض کرے، ایک یہ ہے کہ غلطی سے یا نسیاناً بھول کر کرے، وہ مراد نہیں ہے جو جان بوجھ کرے، بلکہ وہ مراد ہے جو آنکھیں بند کر لے یا اعراض کرے یا منہ پھیر لے اللہ کی یاد سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، تو ثمرہ اعراض کیا ہوگا، اعراض کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نقیض لہو شیطاناً، یہاں سے ثمرہ اعراض ہے، رزلٹ اور نتیجے کا بیان ہے۔ نقیض لہو شیطاناً فہو لہو قرین، تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہم اس کے لیے مسلط کر دیں گے یا اس کے اوپر مسلط کر دیں گے ایک شیطان کو۔ نقیض لہو اے نسلط علیہ،
تو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے شیطانن، ایک شیطان کو، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن کے رہ جائے گا، ہر وقت اس کا ساتھی بنے گا، جو اس کو جو برے کام ہوں گے، شرک، معصیت اور گناہ کے غلط کام، وہ اسے مزین کر کے اچھا دکھلائے گا، یہ وہ اس کو کرے گا، اور اچھائی کے کام شیطان اس کو برے دکھلائے گا، یہ اس سے دور بھاگے گا اللہ کی ذکر سے، یاد سے، قرآن سے اور نیک کاموں سے۔ اور آگے فرما رہے ہیں، اسی کو بتائیں گے تو تسلط شیطان کا اثر کیا نکلے گا اس کا بیان ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہاں سے مشغلہ شیاطین، وہ شیاطین جو ان کے ساتھی بن گئے ہیں تو کیا کام کریں گے، ان کا مشغلہ کیا ہوگا ان کے ساتھ رہ کر، اس کا بیان ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، بے شک وہ شیاطین انہیں روکے رہیں گے اللہ کے راستے سے۔ تو آیت نمبر 37 میں دو فعل ہیں، یصدون اور یحسبون۔ صد یصد معنی منع یمنع، روکنا، پھیرنا، یحسبون حسب یحسب، گمان کرنا کہ ان کو لگے گا کہ وہ ہدایت پر ہیں، حالانکہ شیطان انہیں گمراہ کر رہا ہوگا۔ تو اسی سے اس کا ترجمہ ہے وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ، ان کو روکیں گے۔ ہم صد یصد صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم، وہ شیاطین ان کو، ان کفار کو روکیں گے، عن السبیل، اللہ کے راستے سے۔ السبیل کے اوپر الف لام آ گیا تو خاص راستہ، وہ ہدایت اور اللہ کا راستہ ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور ثمرہ تسلط کا بیان ہے، یہاں سے تسلط کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ سمجھیں گے، ان کو لگے گا، ان کفار کو یہ لگے گا، یہ گمان کرنے لگیں گے کہ یہ تو ہدایت پر ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ بے شک یہ تو ہدایت پر ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہوں گے۔ یعنی شیطان ان کو برے کام ایسا مزین اور اچھا کر کے ان کی آنکھوں میں دکھلائے گا تو ان کو لگے گا کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں۔ تو انہم مہتدون کے اندر ہم ضمیر دو طرف لوٹ سکتی ہے، ایک شیاطین کی طرف، ایک ان کفار کی طرف۔ اگر ان کفار کی طرف ہے تو اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں کہ بے شک یہ کفار سمجھیں گے کہ وہ خود ہدایت پر ہیں، یا شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا تو ان کو لگے گا کہ وہ شیاطین ہدایت پر ہیں تو یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا مان رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ آیت نمبر 38، اس کے اندر ایک فعل ہے جاءنا، جاء یجیء معنی آنا، جاءنا جب وہ آئے گا، صیغہ واحد مذکر غائب، پاسٹ کا صیغہ ہے، ماضی یعنی پاسٹ، مفرد کا ہے، سنگولر ہے، کہ وہ ہمارے پاس آئے گا، یہ شیطان، یہ کافر جب ہمارے پاس آئے گا قیامت والے دن۔ دوسرا اس میں قرین پیچھے پڑ چکے ہیں، بئسا، یہ جو ہے اس کا معنی ہے برا، یا لیت، یہ اس کا معنی کیا ہے، یا لیت حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل آپ کو معلوم ہے، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل، لیتا اسی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کا معنی ہے کاش۔ تو جب کافر قیامت والے دن آئیں گے تو جب سب کچھ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم تو گمراہی پر تھے، وہ شیاطین جو ان کے ساتھی بن کے انہیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے تھے اور گمراہ کیا جن شیاطین نے، تو کہیں گے قیامت والے دن حتیٰ اذا جاءنا، یہاں سے تسلط اثر اخروی کا بیان ہے، یعنی آخرت میں اس شیاطین کے تسلط کا اثر کیا ہوگا اس کا بیان ہے، یہاں تک کہ جب آئیں گے ہمارے پاس قیامت والے دن، قال، یہ کافر کہے گا، یا لیت بینی، کاش میرے اور ان کے درمیان، یعنی اس میرے ساتھی، اس شیطان جو اس کا ساتھی بن گیا ہے اس کو گویا کہ مخاطب کر کے کہے گا، قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، کاش میرے اور اس آپ کے درمیان، یعنی اپنے ساتھی شیطان کو کہہ رہا ہے، میرے اور آپ کے درمیان کاش دنیا میں اتنی دوری ہو جاتی، آپ مجھ سے اور میں آپ سے اتنا دور ہو جاتا جیسا کہ مشرق اور مغرب ہیں، جیسا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، میں آپ سے اور آپ مجھ سے اتنے دور ہو جاتے، آپ میرے قریب نہ آتے، نہ میں آپ کے قریب آتا، اگر میں آپ کے قریب ہی نہ آتا تو آپ مجھے گمراہ نہ کرتے، آپ مجھے گمراہ نہ کرتے تو آج میں یہ دن نہ دیکھ پاتا، آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرا کچھ نہیں بچا،
تو کاش میرا آپ سے گویا کہ کوئی رشتہ یا ناتا نہ ہوتا بلکہ آپ سے دور ہی رہتا تو میرے لیے بہتر تھا۔ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور آپ کے درمیان دنیا میں اتنی دوری ہو جاتی جتنا کہ دو مشرقوں کے درمیان میں ہے، یعنی مشرق اور مغرب میں جتنی دوری ہے دنیا میں، آپ سے میں بھی ایسے ہی دور ہو جاتا۔ فبئس القرین، اب یعنی دنیا کے اندر جیسا کہ آپ مجھ سے دور ہیں، دنیا کے اندر جیسے مشرق اور مغرب کے اندر دوری ہے، میں آپ سے ایسے ہی دور ہوتا۔ اب جب یہ ساتھی بن گیا تھا تو یہ دنیا میں بھی ایک ساتھ، قبر میں بھی اور وہاں بھی دونوں ایک ساتھ ہوں گے، تب یہ ایک دوسرے سے مکالمہ ہوتا ہے۔ فبئس القرین، اب کہے گا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو آپ برے ساتھی ہو۔ فبئس القرین، آپ تو برے ہی بلکہ بے حد یا بہت ہی برے ساتھی ہو، کیونکہ تو بالکل برا ساتھی ہے، اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہوگا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن جب تم لوگوں نے ظلم کیا، شرک کیا دنیا کے اندر، بے شک تم عذاب میں شریک رہو گے۔ اب آیت نمبر 39 کے فعل جان لیتے ہیں، اس میں دو فعل ہیں، ینفع، نفع، ینفع۔ لن ینفع صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، نفع ینفع، وہ ہرگز نہیں نفع دے گا، نفی بجہد، یہ مضارع کا صیغہ بلکہ کیا ہے، لن اس کے اوپر داخل آ گیا ہے، لن و لم یہ مضارع کے اوپر داخل ہو کے اس کو منفی کا معنی کر دیتے ہیں، نیگیٹو بنا دیتے ہیں۔ لم داخل ہو جائے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیں گے، نیگیٹو پاسٹ کا معنی کر دیں گے، یعنی وہ ماضی کا معنی دے گا لیکن منفی کا معنی دے گا۔ جب مضارع پہ لن داخل ہو جاتا ہے تو اس کا معنی ہے ہرگز وہ کام نہیں کرے گا یا نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے لا جب داخل ہوتا ہے تو مضارع پر لا داخل ہو گیا تو اس کا معنی بھی منفی کا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا لن داخل ہوا تو اس نے لن کا عمل یہ ہے کہ مضارع پر داخل ہو کے یہ آخر میں مفرد کے صیغے کے اندر اس کو نصب دیتا ہے، اور جن کے آخر میں نون اعرابی ہے یعنی تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے اندر، اور مفرد کا صیغہ جو ہے واحد مؤنث مخاطب کا جو صیغہ ہے اس کے اندر نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ تو اس کا عمل یعنی لن جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کر دیتا ہے، مفرد کے اندر ضمے سے ہٹا کر کیا نصب دے دیتا ہے، فتح دے دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور اس کا معنی ہرگز نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ اگر مستقبل کا صیغہ ہوگا، فیوچر کا ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ہرگز وہ کام نہیں کرے گا۔ لن ینفعکم، ہرگز نہیں نفع دے گا تم لوگوں کو۔ آگے دوسرا فعل ہے ظلمتم، ظلم یظلم، ظلم کرنا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہی بڑا ظلم ہے، تو لہذا اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ نے ظلم کیا، جب دنیا کے اندر تم نے شرک کیا، ظلم کیا۔ اب اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم تو اب شریک ہو دونوں اس عذاب میں، کیونکہ دنیا کے اندر جب معصیت اور گناہ کے کاموں کے اندر تم دونوں شریک تھے تو آج عذاب میں بھی دونوں شریک رہو گے، بلکہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کو کم یا دوسرے کو زیادہ ملے گا، نہیں، بلکہ ہر ایک کو تم میں سے اپنے حصے کا پورا عذاب دیا جائے گا، تم دونوں عذاب کے اندر شریک رہو گے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، آپ کو ہرگز نہیں نفع دے گا، اللہ فرمائیں گے ان کو، اس کافر کو اور اس کے ساتھی کو، ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن، اذ ظلمتم، جبکہ تم نے ظلم کیا دنیا کے اندر، یعنی شرک کیا، انکم فی العذاب مشترکون، اور بے شک تم عذاب میں شریک رہو گے، یعنی تم کو آج کوئی چیز نفع نہیں دے گی بسبب اس کے کہ تم نے شرک کیا، تم عذاب میں شریک رہو گے۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن كان فی ضلال مبین، آیت نمبر 40، یہاں سے زجر بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ان کی یعنی اپنی امت ان کفار کی ہدایت نہ لانے پر مایوس مت ہوں، امید نہ توڑیں، آپ ان کی ہدایت، کیونکہ ان کی ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ آپ غمگین نہ ہوں کہ یہ ہدایت پہ نہیں آ رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو
لہذا آپ کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی کو فرمایا افانت تسمع الصم، کیا آپ کے اختیار میں ہے کسی اندھے کو ہدایت دینا، سیدھا راستہ دکھانا؟ اب اس آیت کے اندر تسمع ایک فعل ہے، تہدی دوسرا ہے، اسمع یسمع، سمع یسمع اس کا معنی ہے سننا، اسی سے سمیع سننے والا اللہ کی صفات میں سے ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے، اور دوسرا ہے باب افعال سے اہدا یہدی، ہدایت دینا، بلکہ اسمع یسمع اس کا معنی ہے سنانا، سمع یسمع مجرد سے اس کا معنی ہے سننا، اسمع یسمع اس کا معنی ہے سنوانا، یہ متعدی بن جائے گا۔ تسمع آپ سناتے ہو، آپ سناؤ گے، سناتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے، اسی سے تہدی، ہدا یہدی کسی کو ہدایت دینا، سیدھے راستے پہ چلانا۔ ترجمہ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو جو سن ہی نہیں سکتا، جس کے اندر سننے کی کوئی استطاعت ہی نہیں ہے، آپ اسے کیسے سنا سکتے ہیں؟ کیونکہ تسلی کیسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا تھا نذیر اور مبلغ، رسول۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانا، کیونکہ آپ نبی ہیں، نبأ ینبئ اس کا معنی ہے خبر دینا، رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانا۔ آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، ہدایت کی طرف بلانا، آگے یہ ہدایت پر نہ آئیں، یہ ان سب کو ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو ان سب پر ہدایت پر زبردستی لانا آپ کا یہ کام نہیں تھا۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے آپ کو ان کے اوپر کوئی زبردستی ہدایت پر لانے والا، کوئی یعنی دروغہ یا کوئی زبردستی ایمان پر لانے والا نہیں بنایا، بلکہ آپ کیا ہیں؟ نذیر ہیں، بشیر ہیں، رسول ہیں۔ تو آپ کے انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر بلاغ پہنچانا، آپ کے اوپر تو بات کو اور ہدایت کو پہنچانا تھا، آپ کے ذمے میں، آپ کے ذمے تو پہنچانا تھا۔ جب آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ہو گیا۔ ان کو زبردستی ہدایت پلانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ جو بہرا ہے سن ہی نہیں سکتا، آپ اسے کیسے سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمی، یا کسی اندھے کو جو دیکھ ہی نہیں سکتا اسے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے جب یہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ومن کان فی ضلال مبین، کیا اس کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں جو بالکل کھلی اور واضح گمراہی کے اندر ہو؟ ایک چلو بہرا ہے یا اندھا ہے، وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اسے کیسے دکھائیں گے؟ کیسے پھر سیدھا راستہ دکھائیں گے؟ یا بالکل جو واضح اور کھلی اعلانیہ گمراہی کے اندر ہے، آپ اسے کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیسے انہیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ تو لہذا آپ کو زیادہ یعنی مایوس یا نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، تو آپ کا کام جو تھا وہ آپ نے کر دیا، انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر بات کو پہنچانا تھا، تو آپ نے بات پہنچا دی، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا اس آیت میں تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کفار کے لیے زجر بھی ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، آیت نمبر 41۔ نذهبن ایک فعل ہے، صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع معلوم، ذهب يذهب جانا، نذهب ہم جا رہے ہیں، یا اگر سین یا سوف لگا دیں گے تو اس کا معنی ہوگا ہم جائیں گے۔ ذهب يذهب ہم جا رہے ہیں یا جائیں گے، با کے صلہ کے ساتھ اس کا معنی ہے لے جانا، کیونکہ جیسے جاء یجیء یہ متعدی نہیں تھا بلکہ لازمی تھا، اس کا معنی ہے آنا، یا اتا یاتی کا معنی آنا، با کے لانے سے اس کا یہ متعدی بن جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ تو ذہب کا معنی جانا، با کے صلہ کے ساتھ اس کا معنی ہو جائے گا لے جانا کسی بھی چیز کو۔ اذهب بهذا الكتاب، اس کتاب کو لے جاؤ، اذهب بهذا الشيء الى الخارج، اس چیز کو یہاں سے باہر لے جاؤ۔ او اقول اذهب بهذا القلم الى الخارج، اس قلم کو، پینسل کو یہاں سے یا باہر لے جاؤ۔ اذهب بهذا القلم من هنا، یہاں سے اس قلم کو لے جاؤ، یا اذهب بهذا القلم من هذا المكان، اس جگہ سے اس قلم کو لے جاؤ۔ تو ذهب يذهب کا معنی ہم نے جان لیا، اس کا معنی ہے جانا، اور با کے صلہ کے ساتھ اس کا معنی ہو جائے گا لے جانا۔ تو یہاں اس کا ترجمہ کریں گے فَإِمَّا، اما اصل میں انما تھا، یہاں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اگر ہم آپ کو لے جائیں یہاں سے، یا پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں
من ہنا یہاں سے لے جائیں، مطلب یہ ہے کہ من هذه الدنیا فإما نذهبن بك من هذه الدنیا، ہم آپ کو اگر لے جائیں یہاں سے، اس دنیا سے، یعنی نمیتک، آپ کو وصال کے ذریعے، یعنی آپ کے اوپر موت مسلط کر کے ہم آپ کو یہاں سے اٹھا لیں، یعنی دنیا سے آپ کو اٹھا لیں۔ ایک ترجمہ، کچھ مفسرین اس کا ترجمہ نخرجن کا معنی کرتے ہیں، ہم آپ کو لے جائیں من مکہ، مکہ المکرمہ سے آپ کو لے جائیں۔ تو لہذا اگر جو پہلا اکثر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں آپ کو یہاں اس دنیا سے لے جانا، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا سے اٹھا لے جانا، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو بعض اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو انتقام لیں گے آپ کی وجود میں، آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دکھلائیں گے ان کے اوپر کچھ عذاب آئے گا، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ آیت نمبر 41 اور 42۔ آیت نمبر 41 میں ایک فعل ہے نذهب، ذهب يذهب، اس کا معنی ہے جانا، صیغہ جمع متکلم، نذهب ہم جاتے ہیں یا جائیں گے، صیغہ جمع متکلم فعل مضارع معلوم، ذهب يذهب یہ متعدی ہے، اس کا معنی جانا ہے، جیسے ذهب يذهب کا معنی جانا ہے، یہ متعدی لازمی ہے۔ اسی طریقے سے جاء یجیء یا اتا یاتی یہ بھی لازمی ہے، اس کا معنی ہے آنا۔ اتا یاتی اور جاء یجیء با کے صلہ کے ساتھ، یعنی با لگانے سے وہ متعدی بن جاتا ہے، اس کا معنی لانا ہوتا ہے۔ جاء یجیء اور اتا یاتی ان دونوں کا معنی آنا، با کے صلہ کے ساتھ با لگانے سے اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا۔ اسی طریقے سے ذهب يذهب اس کا لفظی معنی ہے جانا، جیسے جاء یجیء اتا یاتی کا معنی آنا، اس کا معنی جانا۔ ذهب يذهب انا اذهب الى الخارج، میں باہر جا رہا ہوں۔ انا ذاہب الى الخارج میں باہر جا رہا ہوں، یا ساذهب میں جاؤں گا۔ تو اس کا معنی ہوا جانا، لیکن با کے صلہ کے ساتھ جب اس فعل کے ساتھ با لگ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ تو نذهبن بکا کا معنی ہوگا ہم آپ کو لے جائیں گے۔ ترجمہ کیا کریں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی اگر ہم آپ کو لے جائیں گے تو ہم ان سے انتقام لے جائیں گے۔ کیا مطلب کہاں سے لے جائیں گے؟ اس کے مفسرین نے دو تراجم کیے ہیں۔ نذهبن بك من هذه الدنیا، اس دنیا سے ہم آپ کو لے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ نمیتک ہم آپ کو موت دے دیں گے یا اس دنیا سے اٹھا لیں گے، ہم ان سے پھر انتقام لے لیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے نخرجن بک من مکۃ المکرمہ، یعنی ہم آپ کو لے جائیں گے اس مکہ مکرمہ سے، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو لہذا کیونکہ یہ صورت مکیہ ہے، جب ہم آپ کو مکہ سے لے جائیں گے باہر، پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ تو لہذا زیادہ جو معنی کیا ہے مفسرین کی زیادہ رائے نذهبن بک کی وہ معنی کیا ہے موت دینا، ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں گے، اٹھا لیں گے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی ہے کہ ہم اگر آپ کو اٹھا لیں گے فَإِنَّا مِنْهُمْ بے شک ہم منہم ان کفار سے، مشرکین سے، منتقمون انتقام لینے والے ہیں۔ انتقم ینتقم انتقاما، انتقام لینا، بدلہ لینا۔ منتقمون صیغہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے اور اسم فاعل کا صیغہ ہے، انتقام لینے والے۔ انتقم ینتقم انتقام یہ قرآن مجید میں سیم ایسے ہی 3 مرتبہ اور ٹوٹل اس مادے سے یہ 5 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ او نرینک الذی وعدناہم، یا ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا ہم آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے پھر ہم ان سے انتقام لیں گے، یا یہ ہے کہ آپ کو ہم کچھ ان کے انتقام کا، اللہ کی سزا کا، عذاب کا کچھ نمونہ ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ وہ کیسا نمونہ تھا؟ وہ مقام بدر میں، غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا کس طریقے سے ان کو شکست ہوئی اور اللہ نے کس طریقے سے انہیں اپنا عذاب اور مزہ چکھایا۔
او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وعدنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، جمع متکلم فعل ماضی معلوم، وعد یعد وعدنا، ہم نے وعدہ کیا۔ مقتدرون قدرت رکھنے والے، یعنی جس کے بس میں ہے، قدرت میں ہے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھلائیں گے، نُرِيَنَّكَ، ارا یری، رآ یرآ اس کا معنی ہے دیکھنا، یہ مجرد کا صیغہ ہے۔ ارا یری یہ باب افعال سے اس کا معنی دکھلانا، یا باب تفعیل سے بھی لایا جاتا ہے، جیسے یہاں ہے نُرِيَنَّكَ، بلکہ نُری یہ اسم، نُری باب افعال سے ہے، ارا یری دکھلانا، آگے نُرِيَنَّ نون تاکید ثقیلہ کا ہے، نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، نُری، ارا یری، نُری ہم دکھلاتے ہیں آپ کو، نون تاکید ثقیلہ کا لگ گیا تو اس کے اندر تاکید کا معنی آ گیا کہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں یا دکھلائیں گے یا دکھا دیں گے کچھ عذاب، الذی وعدناہم وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، اور وہ مقام بدر کا تھا، یوم بدر کا دن تھا۔ نُرِيَنَّكَ یہ فعل تقریباً قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وعدنا یہ وعد یعد یہ مادہ تقریباً قرآن میں 110 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے اور مذکور ہوا ہے۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ بے شک، علیہم ان کے اوپر، بے شک ہم ان کے اوپر، ان کفار کے اوپر، مقتدرون قادر ہیں، ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے، ہمیں اختیار ہے، ہم جیسا چاہیں ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آیت نمبر 43۔ اس میں ایک فعل استعمال بلکہ دو ہیں، استمسکا اوحیہ، استمسکا یستمسکو، یہ مسکا یمسکو یا امسکا یمسکو، مسکا یمسکو یہ مجرد ہے، امسکا یمسکو باب افعال ہے، استمسکا باب استفعال ہے۔ استمسکا یعنی مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا، یہ قرآن مجید میں تقریباً اس باب استفعال کے فعل سے 3 مرتبہ استعمال ہے۔ اس کا معنی ہے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا۔ استمسک آپ مضبوطی سے اس کو پکڑیں، کس چیز کو؟ بالذی اوحیہ، اوحیہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا ہے، جو آپ کی طرف بات وحی کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یعنی جو حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے ذریعہ قرآن مجید میں آپ کو دیے ہے، آپ اس چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں، تھامیں اور ان پر عمل کریں۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں، کیونکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان ارشادات کی پیروی کریں اور ان پر عمل کریں جس کا اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ مستقیم یہ قرآن مجید میں تقریباً 37 مرتبہ یوز ہو چکا ہے یہ فعل۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آیت نمبر 44۔ تسألون اس آیت میں ایک فعل استعمال ہے، سأل یسأل سوال کرنا، پوچھنا، یسأل اور اسی سے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ تسألون، آپ سب پوچھے جاؤ گے۔ ترجمہ ذکر، یہاں ذکر کا معنی جو ہے شرف ہے، اعزاز ہے، کہ وَإِنَّهُ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے بالذی اوحیہ، یہ قرآن مجید، یہ قرآن مجید آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے باعث شرف اور سعادت کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے عربی میں اتارا، تو یہ اے نبی آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے اعزاز اور تکریم کی اور شرف کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں اتارا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ بے شک، اب یعنی قرآن مجید کی فضیلت کا یہاں تذکرہ ہے، آپ کو مضبوطی سے تھامنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن مجید جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یہ آپ کے لیے فضیلت ہے، نصیحت ہے۔ ذکر کا معنی نصیحت بھی کرتے ہیں، شرف بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین اس کا معنی شرف، اعزاز اور تکریم کی بات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ذکر کا معنی ویسے لفظی معنی ذکر ہے، مرادی معنی جو ہے مفہومی معنی شرف، اعزاز اور نصیحت دونوں معنی کیے گئے ہیں۔ بے شک یہ قرآن مجید شرف ہے، اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے،
یعنی نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کا معنی شرف اعزاز کا معنی کیا ہے کہ آپ کے لیے قرآن مجید شرف یعنی اعزاز ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ اس چیز کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، یعنی آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں؟ جب اللہ نے ایک اعزاز آپ کو دیا، آپ کی قوم کو اور آپ کو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے سامنے اللہ نے آپ کو فوقیت دی اور اعزاز بخشا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ اس اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، یعنی شکر کے بارے میں کہ اللہ کا آپ نے اس بات پہ شکر کیا ہے یا نہیں، وَالْعَمَلُ بِهِ، اور اس پر عمل کیا ہے یا نہیں، اس پر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تسألون قرآن مجید میں تقریباً 93 مرتبہ یوز ہو چکا ہے یہ مادہ۔ آخری آیت اس رکوع کی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، آیت نمبر 45 اس میں 4 فعل یوز ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا فعل وسأل، سل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یوز کیا جاتا ہے سل بنی اسرائیل، یا وسأل اسأل، سأل یسأل، اسی سے امر ہے اسأل یا سل، دونوں طریقے سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے آپ پوچھئے، یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا، سأل یسأل کا امر ہے، آپ پوچھئے۔ یہاں سے دلیل نقلی اجمالی کا تذکرہ ہے۔ ارسلنا یہ دوسرا فعل ہے، ارسل یرسل ارسالا، باب افعال سے ہم نے بھیجا، جمع متکلم فعل ماضی معلوم، یعنی پاسٹ کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ جعلنا، جعلنا جعل یجعل، جعلنا جمع متکلم فعل ماضی معلوم، ہم نے بنایا۔ یعبدون عبد یعبد، صیغہ مضارع مجہول جمع مذکر غائب، یعبدون وہ عبادت کیے جاتے ہیں۔ اب ترجمہ، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی آپ پوچھئے ان سے، ان انبیاء سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، من رسولنا، ہمارے انبیاء میں سے، یعنی آپ ان سے پوچھئے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اجعلنا، کیا ہم نے بنایا، من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ، الہن یا آلہتن، یہاں آلہتن ہے، الہ کی جمع آلہتن، کیا ہم نے ان کے لیے کبھی بھی بنایا رحمان کے علاوہ کوئی آلہہ، کوئی معبود، یعبدون وہ عبادت کیے جاتے ہوں، وہ معبود، یعنی اللہ نے آپ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان سے پوچھئے کیا ہم نے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبودان بنائے ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ آپ ان کی عبادت کرو؟ نہیں بنایا۔ تو لہذا یہاں سے دلیل نقلی اجمالی الانبیاء السابقہ، یہ مشرکین مکہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پہ پایا ہے، تو لہذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے نبی آپ پہلے انبیاء سے پوچھئے کبھی ہم نے انہیں غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی، کسی اور الہ کی عبادت کرنے کا حکم کیا ہے؟ یقیناً نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو انہوں نے کہاں سے خدا اپنے لیے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ کیوں غیر اللہ کی اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ اب یہاں سوال اس آیت میں یہ آتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر الانبیاء ہیں، تو کیسے ان سے خطاب ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، آپ اپنے سے پہلے انبیاء سے پوچھئے؟ تو اپنے سے پہلے انبیاء سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا، من ارسلنا من قبلک فی لیلۃ المعراج، یعنی اس وقت پوچھئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والی رات، معراج والی رات، جب آپ بیت اللہ سے مسجد الحرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا تھا، وہاں انبیاء کی امامت کرائی تھی، تو اس وقت کہا گیا کہ آپ اپنے سے پہلے ان انبیاء سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے انہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا؟ بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ اس وقت پوچھئے گویا کہ، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں یہاں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا سے پہلے گویا کہ وَاسْأَلْ أَتْبَاعَ مَنْ أَرْسَلْنَا، وَاسْأَلْ أَتْبَاعَ، گویا کہ اتباع کا لفظ یہاں محذوف ہوگا کہ آپ پوچھئے پہلے انبیاء کے متبعین سے، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، یعنی پہلی امتوں کے جو لوگ آپ کے درمیان میں ہیں، آپ کے زمانے میں ہیں، اہل کتاب، آپ ان سے پوچھئے
ان کے ماننے والوں سے پوچھئے کیا ہم نے پہلے انبیاء کو غیر اللہ کی عبادت، معبودان باطلہ کی عبادت کا حکم کیا تھا؟ ایک ترجمہ، یا کہتے ہیں کہ آپ ان کے معبود آپ پوچھئے جو ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے متابعین سے پوچھئے کہ ان کی کتابوں میں فی کتب من ارسلنا واسأل من ہؤلاء، یعنی گویا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ ان کی کتابوں میں، ان کی صحیفوں میں، پہلے انبیاء کے صحیفوں یا کتابوں میں کیا موجود ہے، یا یہ چیز درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا انبیاء کو حکم دیا؟ تو لہذا کس طریقے سے اس آیت کا ترجمہ صحیح ہوگا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کو گویا کہ یہ حکم لیلۃ المعراج میں اسراء والا سفر، اسرا یسری لیلۃ الاسراء، یعنی وہ سفر جو مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سفر معراج ہے۔ تو لیلۃ الاسراء والے سفر میں، معراج والی رات میں آپ نے جب انبیاء سے امامت کی تو اس وقت خطاب ہوا کہ آپ ان انبیاء سے پوچھ لیجئے۔ یا دوسرا ترجمہ جو ہم نے کیا ہے، جو مفسرین نے کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کا محذوف نکالا کہ وَاسْأَلْ أَتْبَاعَ مَنْ أَرْسَلْنَا، آپ پہلے انبیاء، یعنی جو پہلی امتوں کے جو انبیاء گزرے ہیں، جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان کے متبعین، پیروکار اہل کتاب سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے ان کے انبیاء کو یا آپ سے پہلے انبیاء کو کبھی غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ یا تیسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ ان سے پوچھئے، ان اہل کتاب سے پوچھئے جو ان کے ماننے والے، جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے پوچھئے۔ تیسرا ترجمہ یوں کریں گے کہ ان مسلمانوں سے، اہل کتاب کے جو یہود و نصارہ میں سے جو مسلمان ہوئے، آپ ان سے پوچھئے آیا کہ ان کی کتابوں میں یا ان کے صحیفوں میں یہ چیز درج ہے، مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء سے یہ حکم کیا تھا غیر اللہ کی عبادت کا؟ یقیناً نہیں کیا تھا۔ تو لہذا یہ مشرکین مکہ جو دعویٰ کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کا، تو یہ کہاں سے لائے ہیں؟ تو لہذا جو ان کی ایک دلیل تھی مشرکین مکہ کی، اپنے سے پہلے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر دلیل نقلی اور اجمالی دے کر رد کر دیا ہے۔ ترجمہ، آپ پوچھ لیجئے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اے نبی آپ پوچھ لیجئے ان انبیاء سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اجعلنا، کیا ہم نے بنایا، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، معبود کہ ان کی عبادت کی جائے، آلہہ معبود، آلہہ الہ کی جمع ہے بمعنی معبود، یعبدون کہ ان کی عبادت کی جائے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا تو لہذا یہ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے